جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک سماجی کارکن ہے اکبر علی صاحب، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہے۔ اس وقت جو موجودہ مہنگائی ہے، جو پاکستان کی معیشت ہے، اس پر بات کریں گے۔ 2024 کا ایک منی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا، اور اس بجٹ میں بھی عوام کے لیے کوئی ایسی سہولیات یا ایسی چیزیں نہیں فراہم کی گئیں جس کے بارے میں عوام کو جو امیدیں تھیں، جو توقعات تھیں۔ اس کے برعکس جو اس سے پہلے بھی مہنگائی عروج پر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی اشیاء خودنوش سستی ہونی چاہیے تھیں، لیکن وہ بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اکبر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کا ہمارا ایجنڈا مہنگائی اور پاکستان کی معیشت ہے۔ سر، عوام رمضان سے قبل بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے بڑی تنگ تھی، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پہلے تو السلام علیکم جتنے بھی لوگ ہمارے پاکستان کے جو مسلم ہیں ان کو اسپیشل السلام علیکم۔ اصل میں مہنگائی کا جو سلسلہ جا رہا ہے سر، وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک IMF سے یہ قرضہ لیتے جائیں گے نا، ہمارے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا، تو اس لیے اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹا سا ایک یہ ضرور کہوں گا کہ میں 2-3 کنٹریوں میں رہا ہوں، ادھر یہ ہے کہ پوری ریاست میں اگر کوئی 1 روپیہ بڑھاتا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کی وجہ سے، ورنہ وہ نہیں بڑھاتے۔ ادھر 1 to all جتنے بھی ہیں یہ سارے، جب یہ یوٹیلیٹی سٹور کو ختم کریں گے نا تب تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ پورے پاکستان میں ریٹ ایک ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے ممالک میں اشیاء سستی ہو جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں وہی اشیاء جو ہے 100 روپے والی جو چیز ہے وہ 400 روپے کلو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میڈم مریم جو ہے وہ کوئی کمیٹیاں انہوں نے کہا میں تشکیل دے رہی ہوں، لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سر وہ اسی لیے نہیں آئے گا نا، آپ دیکھیں جب آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کمزور ہے، آپ کا مافیا طاقتور ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کہے کہ یہ ریٹ ہے، کہیں بھی ادارہ ایک ایسا بنے کہ جو عام، آپ دیکھ لیں بیچارے ریڑیوں والے موٹر سائیکل پہ آتا ہے، ایک اس کو ایک پیپر دیتا ہے، اس سے 30 40 50 100 روپیہ لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ فوڈ میں چلے جائیں، آپ دور نہ جائیں، دودھ والی شاپ پہ چلے جائیں، آپ جتنے بھی چلے جائیں گے نا، اگر حقیقت کو دیکھیں نا تو یہ اصل دودھ آ نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوری میں اس بات سے تھوڑا ہٹ گیا، مہنگائی کو کسی طرح بھی کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک یہ حکمران نہ چاہیں۔ ابھی دیکھیں نا، اب جو ریٹ چل رہا ہے، آپ والی بات، یہ جیسے ہی رمضان گزرنا ہے یہ 100 پہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل، رمضان میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو 200 دے رہا ہے نا اسے بولو کہ اگر 100 سے کوئی بڑھ کے دیتا اسی وقت اسے پکڑ لو۔ پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مہنگائی ہو کچھ بھی ہو، اس پہ کنٹرول ان کا رائٹ ہی نہیں۔ ان کا کنٹرول صرف یہ ہے کہ ہم نے ان سے لینا کیا ہے، عوام پر بوجھ ڈالنا، بس صرف بوجھ ڈالنا، عوام کو سننا نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھتی ہے اس کی اتنی تیزی سے، تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ IMF ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو حکومتیں آتی ہیں وہ جب IMF سے قرضہ لیتی ہیں، وہ قرضے کی مد میں پھر IMF اپنی شرائط رکھتا ہے کہ جناب آپ بجلی مہنگی کریں، آپ پیٹرول مہنگا کریں، آپ، تو وہ برڈن جو ہے وہ سارا عوام کے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ لیتے حکمران ہے اور جو دیتے ہماری عوام ہے۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر عوام پر ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ IMF سے جب تک یہ قرضہ لیتے رہیں گے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب ایسا کریں، حل بتائیں کوئی حکومت کو، یہ مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی، عوام کیسے راضی ہوگی، کیسے خوش کیا جائے گا عوام کو، یہ حل بتائیں آپ۔ یہ سٹاپ کیا جائے، اسے IMF کا جو قرض ہے اسے یہ نہ لیا جائے، جیسے بھی ہے اس ملک کو، اس عوام کے اوپر جو بوجھ ڈال رہے ہیں، اگر ڈال دیا ہے تو اس کو، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بجائے کہ ان سے قرض لیں، ان کو بجائے کہ قسط دیں، ان کا پیسہ جو ہے نا
وہ اتارنے کی کوشش کریں. ادھر بڑے بڑے گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بچاؤ پاکستان یہ وہ اتنا پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے دیا, کدھر گیا ہے؟ خود لے گئے ہیں سارا کچھ, اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پاکستان کی اتنی بڑی شخصیت ہے, اگر خالی ان کو کہہ دیں پاکستان کا قرض اتر گیا, یہ حقیقت ہے, مگر ایسا یہ کریں گے نہیں, شیلٹر دیتے ہیں ان لوگوں کو. باقی اب غریب عوام کے لیے, اگر غریب یہ سوچتے ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے لیے, جس دن یہ سوچنا شروع کر دیں گے غریب عوام کے لیے, میرا خیال ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے. مگر انہوں نے سوچنا نہیں, انہوں نے ان کے لیے سوچنا ہے, اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پاکستان میں مہنگائی جتنی بڑھے گی جرائم بڑھیں گے. اس کی وجہ جو لوگ خودکشی نہیں کرتے, اسے حرام کہا جاتا ہے, وہ لوگ جرائم کرتے ہیں. اس لیے کرتے کہ کھانے کو تو ہے کچھ نہیں, تو جرائم سے جب تک ہم جرائم کر رہے ہیں, اندر کیا کسی کو ایسی سزا نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں. میں نے ایسے جرائم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جرائم کر کے اندر جاتے پھر باہر آ جاتے ہیں, ان کو وہ عادت پڑ گئی ہے. تو یہ جرائم بڑھیں گے, جیسے مہنگائی بڑھے گی ویسے جرائم بڑھیں گے. اس کو کنٹرول نہیں ہوگا, نہ کریں گے جب تک IMF کا قرضہ نہیں دیں گے. جی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اگر ایسے ہی بڑھتی رہی تو اس کے ساتھ جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس گھر کو کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ پھر جرائم کی طرف آئیں گے. جی بہت شکریہ. آج اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سماجی کارکن ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی رہے, تحریک انصاف میں بھی رہے, وہاں پر بھی یہ کام کرتے رہے, یہ آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی رہے, پرویز مشرف صاحب کی جماعت میں بھی کام کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جتنی پارٹیوں میں میں رہا ہوں, میں کوئی سیاسی نہیں, سماجی ہوں. جو پارٹی میری, جو میرے جاننے والے جن کے لیے میں کام کر سکوں, اگر وہ مجھے کچھ فنڈ یا کچھ دیتے ہیں تو مجھے جو ان کے لیے دیتے ہیں میں ان کو جب دیتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. میں سیاسی نہیں ہوں, میں تو ایک سماجی کارکن ہوں, تو اس لیے میں جو مجھے دے گا ان کے لیے میں اسے اچھا ہی کہوں گا. جی اکبر صاحب کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا جو اصل میں جو پیچھے مرکز ہے وہ IMF کا قرضہ ہے. جب IMF سے قرضہ لینا بند کر دیا جائے گا, پاکستان کے جو امیر سرمایہ دار لوگ ہیں وہ IMF کا سب سے پہلے قرضہ اتاریں. اگر پاکستان ترقی چاہتے ہیں, معاشرت کی بہتری چاہتے ہیں, بحالی چاہتے ہیں, چاہے یہ کہ مہنگائی کم ہو, تو اس کے لیے IMF سے جان چھڑانا ہوگی. اس کا جو ہے وہ قرضے اتار کر پاکستان کو ایک سموتھ راہ پر گامزن کرنا ہوگا. اس سے پاکستان ترقی بھی کرے گا اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہوا, مہنگائی کی شرح بڑھتی رہی, تو لوگ ابھی بھی جرائم کر رہے ہیں اور ان جرائم میں اضافہ ہوگا. اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.